ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جو عمل رکھنے لگا ہوں بہت ہی بہترین قسم کا خوبصورت قسم کا عمل ہے۔ عمل تو کوئی بھی ہے اس کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے اور ہر عمل کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ اور عمل میں تاثیر کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ دیکھا جائے تو عمل میں تو تاثیر ہے، آپ کے پڑھنے میں تاثیر کیسے ہو، آپ کس ترتیب سے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر بنے گی، آپ کی زبان کے اندر تاثیر ہو جائے تو اس کا جو بنیادی طریقہ ہے، بنیادی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ مثلاً کیسے پاک رکھیں؟ زبان تو پاک ہی ہوتی ہے۔ زبان کو پاک رکھنے کا سب سے بنیادی جو چیز ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت سے پاک ہو جائے تو آپ کی زبان بھی پاک ہو جائے گی۔ کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر بھی دیتا ہے تو اللہ کی رضا تو ہے، معاف کر دیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جس وقت آپ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ آپ کو بہت ہی بڑا درجہ دے دیں گے۔ تو بنیادی یہی چیزیں، یہی معاملات اپنے اندر بنا لیں تاکہ آپ جس وقت بھی کوئی بھی کام کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے ملاقات کے لیے آپ باقاعدگی کے ساتھ تیاری کریں، تیاری کر کے جائیں۔ کہ آپ اپنی تیاری سے مراد ہے کہ تیار ہوں، کپڑے اچھے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ جس طرح آپ کسی کے پاس شادی میں جاتے ہیں، کتنی آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ سوٹ پہن کر جاؤں جو میرے پاس سب سے نیا سوٹ ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو۔ کیا ہے؟ کیوں ہم شادی پہ جا رہے ہیں، بہت طرح طرح کے لوگ ملیں گے۔ یہ چیز آپ اپنے اندر بنیادی بنائیں کہ ہم جس وقت اللہ سے ملاقات کریں، اللہ سے ملاقات کرنے کے 5 ٹائم ہیں، 5 وقت کی نماز ہے۔ جس وقت آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اور سیٹ ہو جائیں گے۔ اور روحانیت کے اندر نماز انسان کے لیے ڈبل فرض ہوتی ہے۔ ویسے تو نماز فرض ہے، اس میں روحانیت کے اندر جس وقت آپ ذکر کریں تو سمجھ لیں کہ نماز آپ کے اوپر ڈبل فرض ہے۔ تو آج کی جو عمل ہے، آج کا جو ذکر ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ سورۃ طلاق ہے، اس کی آیت نمبر ہے 2، اس میں سے شروع ہوتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، آپ نے یہ جس وقت پڑھنا ہے، آپ کی پوری توجہ دھیان اس عمل کے اوپر ہونا چاہیے، اس سبق کے اوپر ہونی چاہیے، اس ذکر کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس آیت کا مفہوم اگر دیکھ لیں اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے کچھ معاملات دینا چاہ رہا ہے، کچھ دینا چاہ رہا ہے، میں لے رہا ہوں۔ اور یہ آپ اگر جنات کے حوالے سے آپ پڑھیں گے تو جنات کو ہلاک کرنے والا یہ عمل ہے، ختم کرنے والا یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا عمل ہے۔ اس کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 102 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسری اس کی ترتیب 41 دفعہ ہے۔ اگر 102 مرتبہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، مشکل ہے، آپ اس آیت کو یاد کر لیں، یاد کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے۔ عامل حضرات جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ 102 سے کم نہیں ہے، وہ اس سے کم نہ پڑھیں۔ اس کی ایک زکوٰۃ کی ترتیب ہے دینے کی۔ جب وہ زکوٰۃ پوری ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پورا کریں گے اور آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو اجازت لینی ضروری ہے اور مجھ سے رابطہ کر لیں، میرا نمبر یہاں پر کانٹیکٹ ہوگا۔ اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو سننے والے ہیں، چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کریں، کمنٹس کے اندر بتائیں کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔